اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ دین اسلام میں شدت اختیار کرنے والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تنبیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین اشخاص ایک وفد کے ساتھ میں آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ تینوں افراد خائم اللیل، صائم الدہر اور تارک الدنیا تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ عبادات و اعمال میں آقا علیہ السلام کے معمولات شب و روز کیا ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کی مطابقت میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت اور ریاضت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کا معمول تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آرام بھی فرماتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اعتدال و توازن پر قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ معمول سن کر ان تینوں نے، جن کا عبادت کے معاملے میں انتہا پسندی اور شدت پسندی پر عمل تھا، کہا کہ ہمارا کیا مقام کہ ہم آقا علیہ السلام کی برابری کر سکیں۔ آقا علیہ السلام تو معصوم ہیں، جبکہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور بخشش چاہیے، اس لیے ہم عبادت کے معاملے میں شدت و کثرت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ چنانچہ ایک نے کہا میں عمر بھر روزے رکھتا رہوں گا اور ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں اب ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اور تیسرے نے بھی کہا میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس طرح ان تینوں نے اپنے ان معمولات قائم رکھنے کی قسم کھاتے ہوئے پختہ عزم و مصمم ارادہ کر لیا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان کی باتیں بیان کر کے فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ یہ سن کر ان تینوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہاری نسبت میں اللہ سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں اور اس سے ڈر کر گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، خشیت اور تقوی کا جذبہ مجھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نیز عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس حدیث مبارک میں تین چیزیں جمع ہیں: ایک، آرام کیے بغیر ہر رات قیام کرنا；دو، روزانہ روزہ رکھنا اور کبھی افطار نہ کرنا; تین، زندگی میں کبھی شادی نہ کرنا، یعنی متوازن زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا ہو جانا۔ آقا علیہ السلام نے شدت اور مشقت پر مبنی ان تینوں اعمال کو سختی سے رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور بستر پر بھی سوتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں کرتا ہوں، ازواج کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ یہی میری سنت، طرز عمل، شعار اور اسوہ ہے، اور جو شخص بھی میری سنت، طرز عمل اور اسوے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا بال کی کھال نکالنے والے یعنی شدت پسند و انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ انتہا پسندوں، مبالغہ پرستوں، شدت شعاروں کو کہا جاتا ہے۔ انتہا پسندی کے رد میں اسلام کی طرف سے یہ واضح اور صریح پیغام، اسلام کا یہ فیصلہ کن موقف ان الفاظ میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام انسانیت کے خیال اور انسانی جذبے کے احساس میں اپنی تعلیمات کو جتنی بلندیوں تک لے گیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور فلسفہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر نہیں جانا۔ لادینی میلانات، رجحانات رکھنے والے اس کی عظمتوں کو نہ جاننے کے سبب اس سے انکار کرتے ہیں، اور اسلام کے دعوے دار
بسبب جہالت اور فقدان عمیق مطالعے کے زیادہ افسوسناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب رحمت کو ناحق بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو اسلام بچے کے رونے کے باعث ماں کی ممتا پر بیتنے والے احساس کے نتیجے میں نماز جیسی عظیم عبادت کو مختصر کر دینے کا اہتمام کرتا ہے، وہ اسلام کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی بچے کی گردن کاٹ دی جائے، کسی کے کلیجے پر خنجر چلایا جائے، کسی کے سینے میں بندوق کی گولی داغ دی جائے، کسی کا گھر جلا دیا جائے اور خودکش حملے کے ذریعے انسانی آبادیوں اور ان میں رہنے والے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مریضوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جو بدبخت ایسے کام کر کے بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بتلائیں کہ ان کا رشتہ کس اسلام اور کس قرآن کے ساتھ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے من گھڑت تصورات کو مذہب کا نام دے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی دشمنان اسلام ہیں جن کا اسلام کی لطافتوں، رحمتوں، شفقتوں، برکتوں اور اس کی عظمتوں کی خبر ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتدال و توازن، آسانی اور سہولت کی تعلیم دیتے اور ہمیشہ مبالغہ پسندی، انتہا پسندی اور ہر طرح کی شدت پسندی سے منع فرماتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔